نون کی ردیف میں صرف ایک شعر ہے، تو ہم وہ پڑھ دیتے ہیں، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر نا. کہتے ہیں لوں دام وقت خفتہ سے یک خواب خوش ولے، لوں دام وقت خفتہ سے یک خواب خوش ولے، غالب یہ خوف ہے کہ کہاں سے ادا کروں. کہتے ہیں کہ دام بمعنی قرض، خواب کی رعایت سے وقت خفتہ لائے ہیں. انداز بیاں، حسن ترکیب، جدت ترازی اور مضمون آفرینی کے اعتبار سے بہت بلند پایا شعر ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اپنے وقت خفتہ سے ایک رات کی نیند قرض تو لے سکتا ہوں، مگر میں تو نعمت خواب سے محروم ہوں. اس لیے ڈر یہ ہے کہ یہ قرض ادا کیسے کروں گا، یعنی وقت خفتہ کو یہ نیند واپس کہاں سے کروں گا، مجھے تو نیند آتی ہی نہیں. وقت خفتہ کہہ کر اپنی بدنصیبی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہاں سے ادا کروں کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ میں خواب خوش سے یکسر محروم ہوں. بنیادی تصور بیان کیفیت بے خوابی. یہ کہتے ہیں if I borrow a night of beautiful dreams from my sleeping fortune, I am afraid I will not be able to pay back the debt. My bad fortune of not being close to my beloved has stolen my sleep. If I press my fortune and borrow a night of sleep, I will never be able to pay it back. Paying back requires that I do not sleep when I am able to. Since I will never get close to my beloved and will never have the peace of mind to sleep, it is out of the question that I will ever be able to repay the debt. The poet uses his pen name Ghalib, meaning inundated with fear. In addition, the poet wanting to borrow from his sleeping fortune is a good play on words. جیسا کہ بتایا کہ الفاظ کا بڑا خوبصورت کھیل اس میں کھیلا گیا ہے. لوں وام بخت خفتہ سے یک خواب خوش والی. تو خواب خوش ظاہر ہے کہ یعنی ایک بہت ہی پرسکون نیند اس فارم میں آ رہا ہے. خواب خوش فارسی میں اس طرح استعمال ہوتا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ کس سے یہ قرض لوں، یہ وام کس سے لوں؟ بخت خفتہ سے، یعنی اس بخت سے، اپنی اس لک سے، اپنی اس ڈیسٹنی سے جو آلریڈی سو رہی ہے. یعنی اپنی بدقسمتی کی طرف اشارہ ہے کہ بدقسمتی کی وجہ سے نیند اڑی ہوئی ہے، and at the same time وہ قسمت جو سوئی ہوئی قسمت سے نیند قرض لوں تو میں ادا کہاں سے کروں گا، کیونکہ ایک یہ وہ پورا وشس سرکل چل رہا ہے مجھ میں اور میرے بخت میں کہ یعنی میرے پاس میں کیونکہ جاگ وقت رہا نہیں ہوں ہے، اور وقت سو رہا ہے، وقت سو رہا ہے، اور میں اگر اسے قرض بھی لوں تو کیونکہ میرا وقت سو رہا ہے تو میں میرا کبھی وقت جاگے گا، میرے پاس کچھ آئے گا میرے ہاتھ میں تو میں واپس کر سکوں گا، لیکن میرا ہاتھ خالی ہے کیونکہ وقت خفتہ ہے. تو جب ہاتھ خالی ہے تو میں اس کو واپس نہیں کر سکتا اور اس لیے قرض نہیں لے رہا. اور اگر کیونکہ اگر قرض لے لیا تو واپس کیسے کروں، تو یہ وہ ایک وشس سرکل چل رہا ہے میرا اور میرے وقت. بھائی ایسے شعر سن کے تھوڑی دیر کے لیے تو بیچ میں پاز آنا چاہیے کہ آپ پہلے اس کو چیو کریں، یو نو. آئی مین بیوٹیفل. داد دینے کی جو ہے نا وہ فرصت ہونی چاہیے کہ داد تو دے سکیں. اور تھوڑی دیر واقعی وہ جو ایک دم نہیں ہوتا کہ آپ تیز گاڑی پر سے ایک دم جمپ مار کے آپ کو تھوڑا اسٹیبلائز ہونے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس طرح لگتا ہے ایموشنز اتنے ہائی ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایبزارب کرنے میں بالکل او مائی گاڈ بیوٹیفل. تو اور پھر اس کے مقابلے میں آ رہا ہے کہ غالب یہ خوف ہے کہ کہاں سے ادا کروں. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ غالب کو انہوں نے یہاں پہ ایہام اس پر آ رہا ہے، صنعت ایہام کا ذکر ہے. ایہام کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی جب وہ ایک لفظ جو ہے وہ دو معنیوں میں استعمال ہو رہا ہو. تو ایک تو غالب اپنے آپ کو مخاطب قرار دے رہے ہیں اسد اللہ خان غالب، اور دوسری طرف یہ غالب یعنی اس خوف کا غلبہ ہے. غالب یہ خوف ہے، اس خوف کا ہمارے اوپر غلبہ ہے، اس یعنی ڈر کا ہمارے اوپر غلبہ ہے کہ کہاں سے ادا کروں. اور اچھا ایک طرف یہ کہ وام لینا اور اس کے مقابلے میں اس کو ادا کرنا یعنی پے کرنا یا کسی چیز کو کوئی حساب برابر کرنے کے فارم میں آتا ہے ادا. یعنی عربی میں اس میں آخر میں حمزہ ہے لیکن اردو میں آ کے یہ حمزہ ہٹ گیا ہے تو ادا.